السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج کی اس نشست میں میں آپ کے پوچھے گئے کچھ سوالات آپ کے اپنی آواز میں پیش کر کے ان کے مختصر جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی، حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، جہنم سے دوری اور جنت میں ہمارا داخلہ مقدر فرمائے۔ میں پہلے مبارکبادی دیتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو جو برابر سوالات بھیجتے رہتے ہیں، سوالات کرتے رہتے ہیں۔ ان کے انہی سوالات کی بنا پر ہمیں جوابات دینے کا موقع ملتا ہے، اور ان کے ایک سوال کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں تک اس مسئلے کا حل اور ان سوالوں کے جوابات پہنچ جاتے ہیں، جو لوگ جاننا چاہتے بھی ہیں کہ اتفاق سے سوال ان کے ذہن میں نہیں آیا ہو۔ تو آپ کے سوال کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں تک اللہ کے دین کی تبلیغ ہو جاتی ہے۔ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے حضرت؟ ایک سوال ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت میں انڈیا میں ہوں، اور یہاں کچھ بڑا عجیب چیز سننے کو ملتا ہے، جس کی کوئی حدیث جلدی ملتی نہیں، کوئی دلیل حدیث میں کوئی اس کی دلیل ہی نہیں ملتی، یا قرآن سے۔ جیسے لوگ نبی کی تعریف کرنا اچھی بات ہے، لیکن تعریف میں کچھ ایسی بات کہہ دینا کہ جس کی کوئی ثبوت ہی نہ ہو جس کا، تو وہ تو ایک طرح سے جھوٹ ہو جائے گا نا۔ اب پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ جو ابھی میں جو سوال کر رہا ہوں اس کے بارے میں کوئی حدیث میں ذکر ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پتھر بھی کلمہ پڑھ لیے، تو کیا واستو میں ایسے کوئی حدیث میں ذکر ہے کہ پتھر کلمہ پڑھے تھے نبی کے مطلب جب تھے، تو اس وقت جیسے تمام لوگ آتے اور ان سے کلمہ پڑھتے کہ آپ کلمہ پڑھا دیجئے، مسلمان بنا دیجئے، تو مسلمان بننے کے لیے کیا پتھر بھی ان کے سامنے کبھی کوئی کلمہ پڑھے تھے؟ یا پھر لوگ تاریخ میں کہتے ہیں کہ سورج سامنے ڈھل گئی، یعنی مطلب سجدہ کے روپ میں جھک گیا سورج ان کے سامنے، اس طرح کی کوئی حدیث میں دلیل یا قرآن میں یا پھر کہیں سے کوئی بات ملتی ہے کیا؟ اور بہت سے سوال ہیں جو کچھ عجیب بات کر کے لوگ ان کی تعریف میں کہتے ہیں۔ تعریف کرنا میں برا نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی کی تعریف کرنا بری بات ہے، لیکن کچھ ایسی بات کہہ دینا کہ جو صحیح نہ ہو، تو تعریف میں ہی ایک طرح سے وہ غلط ہو جائے گا اور جھوٹا ہو جائے گا۔ تو کسی کی تعریف جھوٹ کرنا الگ بات ہے، لیکن نبی کی تعریف میں کوئی جھوٹی بات کہنا تو ایک طرح سے گناہ ہو جائے گا۔ تو اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا کہ کیا سورج کا جھکنا یا پھر پتھروں کا کلمہ پڑھنا اس طرح کوئی بات ہے۔ ایک آدمی ایک دن کہہ رہے تھے کہ جو ایک سانپ نے کاٹ لیا تھا ابوبکر صدیق کو، جو وہ تو ہر اس میں اس کا ذکر ہے کہ وہ کسی غار میں تھے، غار ہیرا میں کس میں تھے، وہ غار میں گئے تھے تو چاروں طرف سے چھید کو بند کر دیے تھے ابوبکر، اور ایک چھید کھلا تھا جہاں سے سانپ نکل رہا تھا، تو وہ ابوبکر شاید اپنا پیر وہاں رکھے تو پیر کو ہی کاٹ لیا، ان کے پیر کو کاٹ لیا تھا، بعد میں وہ اپنا وہ سلائیوا لگائے ہوئے تھے تو وہ صحیح ہو گیا، وہ الگ مسئلہ ہے، تو اس کا تو شاید ذکر ہے، میں بھی سنا ہوں۔ پر اس میں ایک حافظ جی ہیں یہاں پہ، کیا کہہ رہے تھے کہ وہ سانپ جو تھا وہ کافی دنوں سے ان کا دیدار کرنے کے لیے اس غار میں چھپا ہوا تھا، اور جب نبی گئے تو وہ اپنے دیدار کرنے کے لیے باہر نکل رہا تھا، پھر وہاں پہ ابوبکر صدیق نے روک دیا، اس لیے ان کو کاٹ لیا۔
تو وہ پوچھی کہ تم نے کیوں کاٹا سانپ سے؟ تو سانپ نے کہا کہ میں آپ کا دیدار کرنے کے لیے یہاں پہ چھپا ہوا تھا، اس لیے میں نکل رہا تھا۔ تو کیا اس طرح کا تو کوئی حدیث میں ذکر ہے نہیں شاید؟ کیا وہ سانپ سے بات کیے تھے یا سانپ نے ویسا جواب دیا تھا؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، لیکن اگر ہو بھی سکتا ہو، میں اس بات کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب تک میں کسی چیز کو جان نہ لوں، غلط کہنا میرے لیے صحیح نہیں، میں کوئی عالم نہیں ہوں۔ تو ذرا بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شک جھوٹی بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن بہت ساری باتیں ہیں جو بطور معجزہ نبوت سے پہلے بھی آپ کے ساتھ پیش آئی ہیں اور نبوت کے بعد بھی، اور وہ صحیح ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ لیکن البتہ یہ سانپ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا اس لیے کاٹ لیا، یہ غلط ہے۔ واقعہ پیش آیا تھا، حضرت بکر صدیق کے پاؤں میں کاٹا، پھر اللہ کے رسول نے تھوک لگا دیا، صحیح ہو گیا۔ اور ایک پتھر کے بارے میں اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ نبوت کے بعد کہتے تھے۔ تو درخت بولتے تھے، پتھر بولتے تھے۔ بعض درخت اللہ کے رسول کا معجزہ تھا، بعض درخت اللہ کے رسول کا حکم مانتے تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے گئے ایک بار، تو پردہ نہیں تھا، تو ایک درخت کو آپ نے ادھر بلایا، دوسرے کو بلایا، دونوں درخت آگے، دونوں مل گئے، آپ قضائے حاجت کر لیے۔ پھر دونوں درختوں کو اشارہ کر دیا، وہ آپس اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ یہ ساری باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں، اس میں آپ کو کوئی تعجب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ البتہ یہ کہنا کہ سورج رک گیا تھا، تو سورج کے رکنے کے بارے میں ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، بلکہ واضح یہ ہے کہ آپ کے ایک بار آپ سو گئے اور سورج نکل آیا، فجر کی نماز آپ کی وقت سے چھوٹ گئی، آپ نے بعد میں پڑھی۔ اور بنو نذیر کے حملے کے وقت بھی ایسا ہوا، ایک جنگ میں ایسا ہوا، غالباً بنو نذیر کا واقعہ، کیسے کہاں کا واقعہ ہے، صحیح حدیث سے بات واقع ہے کہ نماز آپ کی لیٹ ہو گئی، تو سورج کبھی نہیں رکا کسی کے لیے، یہ بات کہنا غلط ہے۔ البتہ آپ کے بارے میں جو معجزات قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اس کو کوئی عقل پر نہ پرکھے، یہ عقل سے پرے اور عادات سے پرے اللہ رب العالمین کی اجازت سے آپ کے ہاتھوں ظاہر ہوئی، جو آپ کی نبوت پر قطعی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے جی، دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں خیریت سے، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا سوال یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں چھپے تھے، غار سور میں، تو ان کا پیچھا کرتے ہوئے دشمن گئے وہاں تک، راستہ بتانے والا بتایا کہ اسی میں ہے۔ جو ساتھی تھے وہ بولے کہ اگر اس میں ہوتے تو یہ مکڑی کے جال پھٹ جاتا، تو وہ لوگ واپس جانے لگے۔ تو گرگٹ نے بتایا کہ منڈی سے اشارہ کر کے اسی میں ہے، تو اس میں کچھ پتھر پھینکے، چوٹیں شاید آئی تھیں۔ تو یہی پوچھنا تھا کہ اس میں گرگٹ کی بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہمارے یہاں گرگٹ کو جو بھی دیکھتا ہے، بچہ جوان جو بھی دیکھتا ہے، سب اس کو جان سے مار دیتا ہے۔ اور یہی کہاوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بتایا تھا منڈی سے اشارہ کر کے اسی میں ہے۔ تو میرا پوچھنا یہی ہے کہ یہ گرگٹ اشارہ کیا تھا کہ یہ صرف کہاوت ہے، اسے لوگ بکتے ہیں، کہتے ہیں کہ مکڑی کے جالا اس پہ آ گیا تھا، اب مکڑی نے جالا لگا دیا تھا اور کبوتر نے انڈا دے دیا تھا۔ تو مکڑی جالا والی بات تو صحیح ہے، لیکن یہ کبوتر کا انڈا اور گرگٹ والی بات کیسی صحیح ہے کہ نہیں، ذرا وضاحت فرمائیے۔ اور غار سور کے بارے میں بتائیے، 3 دن شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھے، کیا کیا واقعہ ہوا ہے ذرا مختصر میں بتائیے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان حضرت کے کہنے پر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہجرت کا واقعہ پیش کر دیا ہے، اور پہلے سوال کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے نام سے بھی میری ایک تقریر فیس بک پر ہے،
اور اللہ کے رسول کے ہجرت کے نام پر بھی ایک تقریر اس کے جواب میں نے پیش کر دی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ کبوتر کا واقعہ، یہ مکڑی کے جالے کا واقعہ اور گڑ کا واقعہ غار ثور کے واقعے میں نہیں پیش آیا، یہ جھوٹ اور بکواس ہے۔ نہ کسی مکڑی نے جالا تانا، نہ کوئی گرگٹ نے راستہ بتایا، یہ سب ایسی ہی واہیات روایات ہیں، بے ثبوت باتیں ہیں۔ البتہ گرگٹ کو اور چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، ان کو مارنے میں اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جی السلام علیکم شیخ، ہمارا ایک سوال ہے ساتھی کا کہ ایک رکعت ہماری چھوٹ گئی ہے اور باقی لوگ آخری رکعت میں بیٹھ کے اتحیات پڑھیں گے، درود شریف اور اس کے بعد دعا، پھر سلام پھیریں گے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف درود شریف صرف اتحیات پڑھ کے بیٹھے رہنا چاہیے کہ ساتھ میں پوری درود شریف یا دعا پڑھ کے اس کے بعد پھر کھڑا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، سوال تو آپ نے سن ہی لیا۔ جیسے ہم تشہد اخیر میں پہنچے یا کسی بھی تشہد میں جس میں ہمیں تشہد نہیں کرنا تھا، امام کی وجہ سے ہمیں تشہد کرنی پڑی، تو ہم کیا پوری دعا امام کے ساتھ پڑھیں گے یا خاموش بیٹھے رہیں گے؟ تو آپ خاموش نہیں بیٹھے رہیں گے، امام کے ساتھ جو بھی تشہد ہے، چاہے وہ تشہد اولیٰ ہے تو وہاں تک، اور تشہد اخیر ہے تو بھی آپ پوری دعائیں پڑھیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، امام کی اتباع میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں شیخ؟ اگر ہم فرض نماز پڑھنے کے لیے گھر میں جو ہے نا پڑھتے ہیں مجبوری میں، تو ایسی صورت میں ہم اقامت پڑھنا بھول گئے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شیخ صاحب ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ اکیلے میں بھی اگر آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اقامت کہنی چاہیے، لیکن اگر بھول گیا اقامت کہنا اکیلے میں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ کا جواب میں سنا تھا، اس میں تو مان لیجیے کچھ درخت ہو سکتا ہے، کچھ پتھر ہو سکتا ہے جو ان کو سلام کرے۔ ایک پتھر مان لیجیے انہوں نے ذکر کیا کہ ایک پتھر نے سلام کیا، اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ پتھر بھی کلمہ پڑھ لیے، تو یہ سب باتیں تو الگ ہیں۔ پتھر بھی کلمہ پڑھ لیا یعنی جو بھی پتھر ملا ان سے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، یہ سب کوئی اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے نا۔ تو چلیے، ایک اگر ہے جو صحیح ہے اس کا بیان لوگ کرتے کہ ان کو سلام کرتے تھے، ایک پتھر تھا ایک جو سلام کرتا تھا، بات صحیح ہے۔ ایک درخت تھا جو چل کے آیا، وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن سارے درخت جھک گئے، سارے سورج ان کے سامنے جھک گیا اور پتھر سب کلمہ پڑھ رہی ہے، اس طرح کی بات بھی تو کہنا صحیح نہیں ہے نا۔ بے شک بے شک، جتنی باتیں ثابت ہیں ان کو ماننا ہمارے ایمان میں داخل ہے، اس کا انکار کفر ہے، اور جو باتیں نہیں ثابت ہیں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا اور اس کو بیان کرنا غلط ہے، جھوٹ ہے اور گناہ ہے۔ السلام علیکم، اور مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ایک سوال ہے۔ ایک ہمارے گاؤں میں جیسے جمعہ پڑھے آدمی، جو بھائی سن رہے ہیں ذرا شیئر کر دیں۔ 30 آدمی 25 آدمی، تو جو پڑھائے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جمعہ کے بعد آپ لوگ 4 رکعت فرض پڑھ لیجئے گا جوہر کا، تو یہ کیا، اس کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی جمعہ کے بعد کوئی نماز فرض جوہر کا نماز ہے کیا؟ ایسا ہے، تھوڑا بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ واہیات بکواس بات ہے، جمعہ کی نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی نماز احتیاطی نہیں ہے۔ بعض لوگ دیہاتوں میں احتیاطی ظہر پڑھواتے ہیں، یہ ایک طرح کی بدعت ہے اور دین میں دخل اندازی ہے۔ اگر آپ کو جمعہ کی نماز نہیں پڑھنی تھی تو کیوں پڑھا آپ نے صبح میں؟ اور اگر آپ نے پڑھ لی تو پھر احتیاطی ظہر کہاں سے آ گیا؟ یا تو جمعہ ہے یا تو ظہر ہے۔ اگر آپ نے جمعہ پڑھ لیے پھر ظہر کی نماز پڑھوانا یہ غلط ہے، شریعت میں دخل اندازی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں شیخ؟ سوال ہے
تہجد میں جو ہے نا کتنی رکعت پڑھنی چاہیے اور اس کے ساتھ وطر کی رکعت پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھے تو بھی چلے گا؟ یہ سوال تھا شیخ۔ اوکے، السلام علیکم۔ تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ کی جو روایت ہے 11 یا 11 رکعت پڑھتے تھے یا 13 رکعت پڑھتے تھے، یہی آپ کا معمول تھا، ٹھیک ہے، تہجد کی نماز میں۔ لیکن اگر کسی کے پاس وقت کم ہے، دیر میں جاگا تو 2 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 6 رکعت پڑھ لے، جو بھی موقع ملے اس کو پڑھ لے۔ 11 یا 13 پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 11 اور 13 سے زیادہ بھی وہ پڑھ سکتا ہے اگر وقت ہے تو۔ رہی وطر کی بات، تو وطر اگر پڑھنی ہے تو وطر آپ کو تہجد کے بعد ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو اٹھنا تھا تہجد کے لیے تو آپ عشاء کے بعد وطر نہیں پڑھیں گے بلکہ تہجد کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن اگر شبہ میں ہے کہ پتہ نہیں اٹھ پاؤں گا کہ نہیں اٹھ پاؤں گا تو آپ عشاء کے ساتھ وطر پڑھ لیں۔ اگر اٹھ گئے آپ تو تہجد پڑھ لیں، 2 رکعت 4 رکعت، پھر وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر باقاعدہ آپ اٹھتے ہیں تو پھر وطر کو تہجد کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا جو بھائی سن رہے ہیں اس کو ذرا سا شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو سوالات سننے اور ان کے جوابات معلوم کرنے کا موقع مل جائے، اور دعوت و تبلیغ کے اس مرحلے میں آپ ہمارے ساتھی بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کہ سوال نہیں ہے، مسئلہ بتائیے کہ کوئی لڑکی، جوان لڑکی کنواری ہے، لیکن کنواری ہے، جوان لڑکی، بڑی مطلب عمر میں، تو وہ اپنا فوٹو جیسے ہوتا ہے موبائل فوٹو، اپنا فوٹو کسی گروپ میں یا کسی مرد حضرات کو، غیر مرد کو، یا کسی غیر مرد کے گروپ میں جس میں 200-300 ممبر ہیں، اس میں شیئر کرتی ہے، تو ایسی عورت کے تعلق سے اگر کسی کی کمنٹ نہ آئے کہ تم بچلن ہو، تو کیا یہ کمنٹ درست ہوگی؟ اور ایسی عورت کے تعلق سے، ایسی لڑکی کے تعلق سے شریعت میں کیا حکم ہے جو اپنی فوٹو کی نمائش کرے؟ بتائیے گا شیخ، جزاک اللہ خیر۔ ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کو اپنی فوٹو کی، اپنی تصویر کی، اپنے بدن اور چہرے کی نمائش سوشل میڈیا پر نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے ٹویٹر ہو، چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے آپ گروپ میں ہوں یا الگ ہوں، نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ سخت گناہ ہے دوسرے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا، اور دوسرے لوگ آپ کے ساتھ فوٹو کے ساتھ کھیل کر مختلف قسم کی غلط چیزیں بنانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اس لیے ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کو سوشل میڈیا کے نام پر اس حرکت سے بچنا چاہیے، یہ قطعاً اسلام میں ممنوع ہے اور آپ گنہگار ہوں گے، ایسا نہ کریں۔ البتہ اگر کسی نے ایسا کیا، اپنا فوٹو ڈال دیا، تو اس کے بارے میں بدچلن کہنا یہ غلط ہے۔ آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں کہ اس عورت کو آپ بدچلن کہہ دیں، ہو سکتا ہے اس کو نہ پتا ہو، اسلام کا حکم نہ معلوم رہی ہو، یا کوئی وہ انگریزی ماحول سے آئی ہو اور اس قدر اس کے پاس دینداری نہ ہو کہ فوٹو کے بارے میں وہ محسوس کر سکے، تو آپ اس کو بدچلن نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ الزام ہوگا اور اس سے بڑے مجرم آپ بنیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تہجد میں جو ہے نا زیادہ وقت نہیں رہا، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں گے تو جو ہے نا چل جائے گا شیخ؟ جتنے رکعت ملے اتنے رکعت پڑھ لیں گے تو چلے گا؟ اس کے ساتھ جو ہے نا وتر بھی پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھار جو ہے نا اٹھ جاتے ہیں تو جو ہے نا اس کو پڑھنے کا تہجد، کبھی کبھار سو جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا وتر رات میں کبھی پڑھتے ہیں، کبھی رات میں پڑھنے کے باوجود بھی جو ہے نا وہاں پہ تہجد کے ٹائم پہ جو ہے نا وتر پڑھنا ضرور رہتا ہے۔ السلام علیکم۔ سوال کا جواب میں دے چکا ہوں۔ السلام علیکم۔ اور شیخ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہ جو بتا رہے ہیں تہجد کے بارے میں، تو مثلاً وتر کا نماز اگر میں نہیں پڑھا ہوں تو 3 رکعت جیسے وتر اس ٹائم میں پڑھ لیا،
تو اس سے زیادہ بھی ایسے پڑھنا ہے کیا؟ یعنی تہجد میں جب شامل ہوگا. نہیں تو میں کبھی ایسے فجر سے پہلے اتنے وتر 3 رکعت پڑھ لیتا ہوں. تھوڑا واضح کیجیے گا کہ وہ یعنی تہجد کا اور یہ وتر کا کیا طریقہ ہے، کیسے پڑھیں. السلام علیکم. یہ بھی میں بتلا چکا کہ اگر آپ اٹھتے ہیں تو آپ ایسے ہی نہ پڑھ لیں 2 رکعت، بلکہ تہجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھیں. اور اگر 2 رکعت 4 رکعت جس قدر ہو سکتا ہے آپ پڑھیں تہجد کی نیت سے. اگر آپ باقاعدہ اٹھتے ہیں تو وطر کو آپ تہجد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، عشاء میں نہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم شیخ، کیسے ہیں آپ؟ شیخ مجھے کچھ سوال پوچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ؟ اگر تہجد میں وتر کی نماز نہ پڑھیں تو کیا تہجد کی نماز نہیں ہوگی؟ 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے نا اذان ہو گئی تو جو ہے نا ہم نے وتر کی نماز چھوڑ دی. ایسے میں جو ہے نا تہجد کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور وتر پڑھنا کمپلسری ہے، جبکہ جو ہے نا ہم کبھی عشاء میں جو ہے نا وتر پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے ہیں. تو ایسی صورت میں جو ہے نا کیا حکم ہے؟ السلام علیکم. آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں. آپ کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کبھی اٹھتے ہیں کبھی نہیں اٹھتے ہیں، یا اٹھتے ہیں ایسے وقت میں کہ اذان قریب ہوتی ہے تو اب اس میں نہ تہجد کا آپ کو موقع ہے نہ وطر کا. تو آپ سے گزارش ہے، آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ وطر پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. اور اگر تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں اور کم وقت ہے تو وطر ہی پڑھیں. 1 ہی رکعت پڑھنے کا اگر موقع پائے تو 1 رکعت وطر پڑھیں. 3 رکعت کا موقع ہو تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھر کر پھر 1 رکعت وطر پڑھ لیں. وطر نہ چھوڑیں بھائی. السلام علیکم شیخ، کیسے ہیں آپ؟ شیخ مجھے کچھ سوال پوچھنے تھے. کیا جب گادڑ کا پیشاب اگر گر جائے، ویسے تو ملتے ہیں نہیں، دکھتے بھی نہیں ہیں، پر اگر گر جائے تو کیا اس کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ مطلب اگر گر جائے تو اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ مجھے ایک بندہ بتایا تھا چمگادڑ کا پیشاب پاک ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ کیا کسی کا نام اگر ابو بکر ہے، عمر ہے یا علی ہے، تو کیا وہ کسی کو اس نام کی وجہ سے یا خود یا اس نام کی وجہ سے کسی کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے؟ چمگادڑ کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ تو اس سلسلے میں اصولی بات یہ ہے کہ معقول اللحم حیوانات کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے، اور غیر معقول اللحم حیوانات کا پیشاب اور پاخانہ ناپاک ہے. جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پاخانہ پیشاب پاک ہے، اور جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ناپاک ہے. جب آپ سے معراج. اچھا، ایک سوال انہوں نے اور کیا کہ کیا کسی نے کہا ابو بکر یا عمر رکھ لینے سے آدمی جنت میں چلا جائے گا؟ میرے بھائی، نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ ابو بکر رکھ لیں، عمر رکھ لیں، محمد رکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، آدم رکھ لیں، ابراہیم رکھ لیں، نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ایمان نام ہے، زبان سے اقرار کا، دل سے سچا جاننے کا اور اعضاء سے عمل کرنے کا. جب تک آپ اسلام کا اقرار نہیں کرتے، دل سے اسے سچا نہیں جانتے اور عمل سے ثابت نہیں کرتے آپ کہ میں مسلمان ہوں، تب تک آپ کی کوئی نجات نہیں ہے. نام عبداللہ عبد الرحمن رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. جب آپ سے معراج سے واپس آئے تھے تو آتے ساتھ سب سے پہلا خطبہ کس چیز پر دیا تھا، اور وہ چیز کیا تھی وہ بتا دیں. معراج سے واپس آئے تو پہلا خطبہ کس چیز پر دیا یہ ہمیں نہیں پتا ہے، کیونکہ معراج سے واپس آئے جب تو ابھی جمعہ فرض ہی نہیں ہوا تھا. پہلی بات تو آپ نے خطبہ دیا، اس ظاہر بات ہے جب آپ معراج سے آئے تو آپ نے معراج کی حقیقت لوگوں کو بیان کی. کچھ لوگوں نے جھٹلایا، کچھ لوگوں نے مانا. اس سے زیادہ مجھے اس کی خبر نہیں کہ آپ نے پہلا خطبہ کس بات. کیا گھر میں کیا نام ہے کبوتر پالنے سے رزق، مطلب مجھے اور میں ورک شاپ جاتا ہوں نا تو وہاں کے بندے ایسے لگے رہتے ہیں بات ہے. تو ادھر ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جو بندہ گھر میں نا جس کے گھر میں رزق کی کمی ہو وہ کبوتر رکھ لے.
سوال کرتے ہیں کہ کیا گھر میں کبوتر پالنے سے رزق بڑھتا ہے، رزق بڑھتی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، قرآن سننے سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کبوتر پالنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، بے ثبوت بات ہے۔ السلام علیکم شیخ، کیسے ہیں آپ؟ شیخ ایک سوال پوچھنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جماعت میں نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آگے دیوار تھی، پہلے ایسے محراب کا اور مینار کا ہوتا نہیں تھا نا، تو بالکل سیدھی فلیٹ دیوار تھی، تو آگے کی طرف ایک بار گئے اور واپس پیچھے مسلے کی طرف آ گئے، تو ایسے کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، غالباً وہ سورج گہن کی نماز تھی، تو آپ ایک بار ایک بیل مصلی سے پیچھے ہٹے اور پھر آگے بڑھے، اور اس کی وجہ صحابہ کرام کو آپ نے بتلائی کہ مجھے جہنم دکھائی گئی، جہنم کی آگ، اس کی لپٹ کے خوف سے میں پیچھے ہٹا، پھر جنت کی نعمتیں دکھائی گئیں تو میں آگے بڑھا، تو جہنم دکھائی گئی تو آپ پیچھے ہٹے، جنت دکھائی گئی تو آگے بڑھے۔ اور شیخ سورہ کہف میں ہے کہ ہم نے اصحاب کہف کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا اور ان کو 300 سال کے لیے سلا دیا، تو سلا دیا تو آنکھوں پہ پردہ ہوا، کہ کانوں پہ ایسا کیوں بولا قرآن میں؟ جی، کانوں پر پردہ اس لیے کانوں پہ پردہ ڈال دیا کہ مطلب سلا دیا، کان پر اگر کوئی کھٹپٹ کی آواز نہیں آئے گی تو آدمی آرام سے سو سکے گا، کیونکہ کھٹپٹ کی آواز پڑنے سے آدمی جاگ جاتا ہے، تو کانوں پر پردہ ڈال دیا کا مطلب یہ ہوتا ہے سلا دیا۔ جب ایک انسان کی موت ہوتی ہے تو ابھی ایک میں نے مولوی کا بیان سنا کہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، تو جو دونوں طرح کی موت ہے اس کو تھوڑا صحیح سے بیان کر دیں۔ 2 طرح کی موت، یعنی اگر مومن ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، آسانی سے جنت کی بشارت دیتے ہیں، آسانی سے اس کی روح نکالتے ہیں اور خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر کے اعلیٰ علیین میں لے جاتے ہیں، اور جو کافر ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، ڈراؤنے فرشتے آتے ہیں، بڑی تکلیف سے اس کی روح کھینچتے ہیں، بدبودار کپڑے میں ٹاٹ میں لپیٹتے ہیں اور اسفل السافلین میں اس کو اللہ کے حکم سے پہنچایا جاتا ہے۔ پھر جو نیک بندہ ہوتا ہے جنت میں قبر میں صحیح جواب دیتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ جو برا بندہ ہوتا ہے قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ یہ آخرت کی یہ پہلی منزل ہے، اور اس کے بعد پھر جب جو ہے حشر و نشر ہوگا پھر وہاں تفصیلی حساب و کتاب ہوگا۔ ٹھیک، جب ایک انسان کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ایک سوال اور ہے، جیسا کہ لوگوں سے سنا ہے، کچھ علماء سے بھی سنا ہے کہ جیسے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والا خواب کشی سے دور رہے گا، اور کچھ بولتے ہیں سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور کچھ لوگوں سے بھی سنا شاید بریلوی حضرات سے سورہ رحمان قرآن کا زیور ہے، اور جیسے کہ جانڈس بیماری ایک آتی ہے، کول جس کو بولتے ہیں، کول جانڈس بیماری، تو اس بیماری میں سورہ رحمان پڑھ کے دم کرنا، پھونکنا، تو اس بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اور سورہ اخلاص کے بارے میں بھی کچھ اور بات کہی گئی ہے، کچھ بریلویوں سے سنا ہوں، کچھ اہل حدیثوں سے بھی سنا ہوں، پھر بعد میں اہل حدیث علماء بولتے ہیں کہ وہ اس میں مطلب فالٹ ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو کیا ایسا صحیح ہے؟ قرآن کی الگ الگ، قرآن تو پورا 30 پارہ اللہ کا کلام ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ وہ قرآن کی الگ الگ صورت الگ الگ بیماری کے لیے ہے، یا قرآن کا زیور کہا جائے یا قرآن کا دل کہا جائے، یہ صحیح ہے؟ جیسے سورہ ملک کے تعلق سے بھی ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے سورہ ملک کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے قبر کے عذاب کے تعلق سے، وہ تو صحیح ہے۔ سورہ واقعہ، سورہ رحمان اور سورہ مزمل اور سورہ اخلاص، سورہ یاسین، کیا ان صورتوں کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث ہے؟ اور جیسا ایک بات اور بتائیے گا شیخ کہ وہ جانڈس کول جس کو کہتے ہیں، وہ اس بیماری میں
انگریزی دوا انگریزی علاج نہیں ہوتا ہے، ہومیوپیتھک علاج ہوتا ہے، ہومیوپیتھک بھی بہت کم ہوتا ہے، اس کو مسلم بھی اس کو جھاڑتے ہیں اور ہندو غیر مسلم بھی اس کو جھاڑتے ہیں. تو کیا مسلم کے جھاڑنے کے لیے کوئی ایسی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا اللہ کے پاک کلام قرآن میں کوئی آیت ہے؟ شیخ تھوڑا بتائیے گا، وضاحت کریے گا. جزاک اللہ خیر. انصاف نے بہت سارے سوالات کر دیے ایک ساتھ. سورہ واقعہ کے بارے میں بتایا کہ اس سے فاقہ دور ہوتا ہے. سورہ رحمان قرآن کا زیور ہے. سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. یہ تینوں باتیں غلط ہیں. نہ سورہ واقعہ سے فاقہ دور ہوتا ہے، نہ سورہ رحمان قرآن کا زیور ہے، اور نہ ہی سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. اس سلسلے میں جو روایات اور جو احادیث ہیں، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ سورہ اخلاص کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث صحیح ہیں. سورہ واقعہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. سورہ اخلاص سے جو محبت کرے گا، اسے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے گا. سورہ اخلاص کی بہت ساری فضیلت ہے. سورہ کافرون کی فضیلت ہے. سورہ ملک کے آپ نے بتایا ہی کہ وہ کہ جو ہے وہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، اور صحیح حدیث میں ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گی. سورہ ملک. ٹھیک ہے. تو البتہ یہ کہ جو جینڈس بیماری ہے، اس پر کوئی خاص صورت پڑھ کر کے دم کرنے سے اگر شفا ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. پورا کا پورا قرآن شفا ہے. لیکن بطور تجربہ اگر کسی کو پتہ ہے کہ فلاں آیت سے فلاں بیماری صحیح ہوتی ہے تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پورا قرآن شفا ہے. پورا قرآن سمجھ لو میڈیکل اسٹور ہے. اس حساب سے تو جو دوا جہاں ملتی ہو، جب تک اس میں قرآن سنت کی کوئی مخالفت نہ ہو، تب تک آپ اس سے علاج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. السلام علیکم شیخ، کیسے ہیں آپ؟ شیخ یہ سوال پوچھنا تھا کہ جیسے اگر کوئی میں نے بڑے امام کو بھی دیکھا ہے، مسجد کو بھی، اور باقی جو پیچھے نماز بھی پڑھے ہوتے ہیں کہ فرض نماز تو جماعت کے ساتھ ہوگی، اس کے بعد جو سنت ہے جہاں فرض پڑھا ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے سنت پڑھتے ہیں، پھر جس جگہ سنت پڑھی ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے پھر نفل پڑھتے ہیں، پھر ادھر سے ہٹ کے پھر وتر پڑھتے ہیں. تو یہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ وجہ؟ فرض جہاں پڑھا ہے وہاں سے ہٹ کر سنت پڑھتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے کہ جب تم فرض نماز پڑھ چکو تو یا تو بات کر دو یا نکل جاؤ سنت پڑھنے سے پہلے، تاکہ بیچ میں جو ہے ایک فاصلہ ہو جائے کہ ہاں یہ فرض ختم ہے، اب یہ سنت ہے. فرض پڑھنے کے بعد یا تو بات چیت کر لو پھر سنت پڑھو، یا یہ کہ وہاں سے نکل جاؤ گھر پر جا کر کے پڑھو. گھر پر نہیں پڑھنا ہے تو وہاں سے ذرا سا ہٹ جائے، یہ ایک مسئلہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آدمی وہاں سے ہٹ جائے گا، جو جتنی جگہ پر نماز پڑھے گا سجدے کرے گا اتنا زیادہ بہتر ہے. جیسے ابھی سفر میں جا رہے ہوتے ہیں یا پھر نارمل میں بھی اگر جماعت میں نماز ہو رہی ہے اور اگر عصر ہے یا ظہر ہے، چاروں رکعتیں گزر گئی اور اس کے بعد جب سجدے کے بعد جب امام اٹھے تب تشہد میں، تب اگر 2 بندے آ گئے مسجد میں اور دیکھا گیا چوتھی رکعت میں ہے، تو جب تک جماعت ختم نہیں ہوتی تب تک وہ نماز نئی جماعت شروع نہیں کر سکتے. اگر مطلب اونچی پڑھنے والی نماز نہیں ہے جس میں تلاوت نہیں کرنی اونچی، تو اگر وہ نہ ہو تو اس سے ایک جماعت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت شروع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر جگہ بھی ہو کہ مطلب دوسری جماعت پہلی جماعت ڈسٹرب نہ ہو اگر دوسری شروع ہو جائے، ایسے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلی جماعت ہو رہی ہے، امام نے سلام نہیں پھیرا ہے، آخری تشہد میں ہے، تو دوسری جماعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام جس حالت میں ہے آپ اسی میں شامل ہو جائیں. یہی بات صحیح ہے، یہی راجح ہے اور یہی بہتر ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں پہنچو تو امام جس حالت میں ہو اس میں شامل ہو جاؤ. جتنا پاؤ اتنا پڑھ لو اور جتنا نہ پاؤ اتنا بعد میں پورا کر لو اس کو. اگرچہ وہ آپ کے رکعت نہیں مانی جائے گی لیکن آپ اس میں شامل ہو جائیں، آپ اپنی نماز پوری کر لیں. لیکن اس نماز کے ہوتے ہوئے آپ دوسری جماعت نہ کریں، یہی بہتر ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
शेख एक सवाल और शामिल इसमें कर लीजिए। तयम्मुम एक नमाज से दूसरे नमाज तक चल सकता है, यानी जब तक हवा खाली ना हो तब तक तयम्मुम दूसरे नमाज तक बाकी रखा जा सकता है। अगर हवा ना खुले तो, यानी तयम्मुम ना खराब हो तो अल्लाह ताला आपकी जगह खैर दे। इसका जवाब मैं इंशाल्लाह बाद में देता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हमें दीनी मसाइल को समझने की, सीखने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।